جس نے شبیر سے وفا کی ہے، جس نے شبیر سے وفا کی ہے، اس کی مرضی بھی اب خدا اتنی قیمت نہیں فرات تیری، اتنی قیمت نہیں فرات تیری، جتنی عباس نے ادا کی ہے، جس نے شبیر صلوات سلامی جب گئے عباس مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، دریا کے کنارے، کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا بے رحموں سے پوچھے تو بابا تماچے کیوں ہمیں ظالموں نے مارے، تماچے کیوں ہمیں ظالموں مارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، دریا کے چچا کی لاش پر بولی سکینہ، چچا کی لاش پر بولی سکینہ، دلا دو شعر سے گوہر ہمارے، دلا دو شعر سے گوہر ہمارے، علی روتے
علی روتے تھے دریا کے کنارے، دریا کے کنارے، ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر، ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر، کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے، کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، دریا کے کنارے، سلامی جب گئے عباس مارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، دریا کے کنارے، سلامی جب گئے عباس مارے۔ فاتحہ۔ مرثیے کے چل رہا۔ جب قتل کیا نیر پاس سخائے حرام کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرے کرم کو، تھا شور کے اب خوف کی ٹھکانیاں، تھا شور کے اب خوف کی ٹھکانیاں، غازی کو جگر بند ید اللہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ، عباس کو کیا قتل کیا شاہ، عباس کو کیا قتل کیا شاہ، آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال، تراسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا لال، بن بھائی بسر ہوگی نائکان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان، عباس کے ماتم میں گئی جان، ہم عباس کے ماتم میں گئی جان، یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم، برپا تھا جب خیمے شبیر میں ماتم، چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے ادھم، بھائی کے علم میں نہ جئیں گے شیخ، بھائی کے علم میں نہ جئیں گے شیخ، اندھے جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے، کوئی میرے بھائی کا مددگار، کوئی میرے بھائی کا مددگار، کوئی میرے بھائی کا مددگار، سمجھا کہ اسے کو چلے جب شہ ابرار، دوڑی خبشہ سکینہ جگر افگار، چلائے کہ بابا مجھے یہاں چھوڑو نہ زنہار، دکھلا دو مجھے لاش عباس علا، دکھلا دو مجھے لاش عباس علا، پانی نہ ملا مر گئے وہ خوں میں نہا کر،
روگی اب لاش عباس میں روگی اب لاش عباس بجا میں روگی اب لاش عباس بجا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل یکون والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ لقد خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا صلوات محمود علیہ. ان مجالس کا عنوان سورہ انسان کی یہ سورہ دہر کی آیت نشان 3 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، لیکن اسے سمیع اور بصیر بنایا جو ہے. تو یہ ملے جلے نطفے سے پیدا کرنا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، اور سمیع اور بصیر بنانا جو ہے وہ دوسرا ایسپیکٹ ہے. ملے جلے نطفے سے پیدا کرنا وہ بشریت کا وہ نو بشریت، جس میں دوسرے جانور بھی جو ہے ملے جلے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں سب، اور لیکن ان میں شعور نہیں ہوتا. اور سمیع اور بصیر بنانا اللہ نے اپنے صفات کا اظہار کیا ہے. انسان کو اپنے صفات سے منظم کیا ہے، اور وہ صفات اس میں ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا ایک ممتاز مقام انسان کا دنیا میں ہے. تو اس سلسلے میں اب تک 6 مجالس ہو چکے ہیں، یہ آج 7ویں مجلس ہے، اور کل انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی. آپ لوگ تشریف لائیے. کل اس کا تتمے کا انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کروں گا. اس کے علاوہ 14 سے 18 محرم تک بیت الخائم پرانی حویلی میں ٹھیک 7:30 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی عنوان کے تحت ٹھیک 7:30 بجے آپ اس میں تشریف لائیے، تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ وہ چند مجالس اس کے لیے پورے نہیں ہو سکتے، اور اس کے اتنے ایسپیکٹس ہیں کہ وہ اس پر تفصیلی طور پر بحث نہیں کی جا سکتی. جو ہے ان مجالس کا تتمہ اور اس کے جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں آپ لوگوں کے سامنے جو آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے کہ سمیع اور بصیر ہونا انسان کے شعور کی نشانی ہے. جی، تو انسان کو باشعور پیدا کیا گیا ہے، اور اس شعور کو پیدا کرنے میں اللہ کا بڑا ہاتھ ہے. اور اس شعور کے کیا حصے ہیں، میں نے اس کے متعلق اپنی مجالس میں ذکر کیا تھا. سب میں پہلے شعور کو آگے بڑھانے کے لیے جو بہت بڑا عنصر ہے وہ ہے ذہن انسان کا. اور میں نے ذہن اور دماغ میں جو ڈفرینس ہے اس کا بیان کیا تھا کہ دماغ جو ہے وہ ایک فزیکل لوتھڑا ہے 4.5 پاؤنڈ کا، اس کے علاوہ جو اس کو، لیکن ذہن جو ہے وہ دماغ کی صلاحیتوں کا نام ہے ذہن. تو دماغ کی جو صلاحیتیں ہیں، سوچنے سمجھنے تخیل کے، یہ ساری صلاحیتیں جو ہے انسان جو ہے اپنے آگے بڑھا سکتا ہے. اور شعور کے مدارج ہوتے ہیں، اسٹیجز ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیجز جو ہے انسان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ کس اسٹیج پر وہ اس کا شعور رہتا ہے. یہ کوشش سے اس کو اپنے آگے بڑھا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے کیا چیزوں کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ذہن کی ترقی کے لیے
پریسائز ڈسکشنز کی ضرورت ہے جو ہے، اور انسان کو چاہیے کہ پریسائز انالیسس واقعات کی کرے اور اس کا تحلیل کرے واقعات کو نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. تو یہ پریسائز ڈسکشن اور انٹر کورسز جو سب ایک دوسرے سے مباحث اور اخلاقی قدریں اور روحانی قدریں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا. تو میں نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ انسان کو اپنے ذہن کو آگے بڑھانے کے لیے کس قسم سے اپنے کریٹیکل تھنکنگ کو آگے بڑھانا، کریٹیکل تھاٹ، کریٹیکل تھنکنگ کے لیے جو ہے ایسے چیزوں کے متعلق سوچنا جس میں عقل کی گہرائیوں تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے. کوئی سپرفیشل طریقے سے نہیں، بلکہ عقل کی گہرائیوں تک جہاں پہنچنے کا موقع ملتا ہے اس کے متعلق غور و فکر کرنا. اور اس غور و فکر کی وجہ سے جو ہے انسان کی ذہن میں کی ترقی ہوتی ہے. اس کی بات ہی مجلسوں میں نے کہا تھا کہ انسان کے نفس کے 3 اسٹیجز ہیں جو ہے، جس میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ایک تو ہے نفس امارہ، سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے. نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائیوں کے طرف لے جاتا ہے، اور دوسرے نفس لوامہ ہے جس کو اللہ نے سنوارا ہے، وہ انسان کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس کا بلند ترین مقام، جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. راضیۃ مرضیہ کی جو منزل ہے وہ سوائے حسین ابن علی کی کہ کسی اور شخصیت پر پوری نہیں ہوتی. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی مجلس سے میں اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی تعریف کیا ہے. انسان کے متعلق تو اب تک بیان ہو چکا ہے، یہ انسانیت کی کیا تعریف ہے. شوپن ہاور اور دوسرے فلاسفرز جو مادیت پرست فلاسفرز ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانیت کا مطلب جو ہے خوشی کا انبساط کی طرف جانا، انسان کا جو رغبت یہ اور خوشی کی طرف رغبت اور ایک اچھی زندگی گزارنا. یہ اچھی زندگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، وہ جو ہے اس کے مختلف طریقے سے اس کی توضیح کی جا سکتی ہے کہ اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے. کیا مادی زندگی اچھی زندگی ہے یا روحانی زندگی اچھی زندگی ہے؟ تو کون سی اچھی زندگی ہے؟ لیکن اسلام میں اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قربت، جیسے اللہ سے انسان کی جو قربت ہے وہ اچھی زندگی ہے، اور صراط مستقیم پر عمل کرنا ہے، جس کی آپ دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت کر. تو سیدھے راستے پر باقی رہنا جو ہے یہ ہے مقصد زندگی جو. تو یہ جو مادیت پرست فلاسفرز ہیں وہ خوشی کے حصول کو مقصد زندگی کہتے ہیں. اگر یہی مقصد زندگی ہے تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جیسے جانور بھی حصول کرتا ہے، انبساط کا حصول، اور جو ہے خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کرتا ہے، ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی. تو اگر یہ خوشی کو حاصل کرنا ہی مقصد زندگی ہے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. تو یہ جو توضیح کی گئی ہے کہ یہ بالکل مادیت پرست توضیح ہے کہ خوشی اور انبساط کا حصول جو ہے وہ مقصد زندگی ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. جیسے انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ اگر غور کریں تو ڈارون کے لحاظ سے، ڈارون کی ایولیوشن تھیوری کے لحاظ سے یہ ہے کہ کم از کم ابتدائی اسٹیجز پہ، اس کے بعد کے اسٹیجز میں کافی اس میں ڈسپیوٹ ہے، اور کیونکہ آج تک جو ہے اس کے لنکس جو ہے جتنے لنکس ہیں وہ لنکس جو ہے پوری طریقے سے جو ہے ثابت نہیں ہو سکتے. تو وہ بالکل تھیوری کا اسٹیج ہے، بالکل ابتدائی اسٹیج میں ہے، اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. جو ہے بہت سے مادیت پرستوں نے اس کو لیا کہ انسان بندر کی اولاد ہے. انسان بندر کی اولاد نہیں، انسان بندر سے بالکل الگ ہے.
لیکن ابتدائی اسٹیجز پر اگر آپ غور کریں تو ڈارون کے ابتدائی اسٹیجز جو ایولیوشن کے جو ابتدائی اوریجنل اسٹیجز ہیں، انسان میں اور جانوروں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن بعد میں دماغ کا جو ڈیولپمنٹ ہے، ذہن کا جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ ذہن کا ڈیولپمنٹ جانوروں سے بالکل الگ ہے. انسان کا جو ہے، اللہ نے ذہن کو سنوارا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نفس وما سواہا، اس نفس کی قسم جس کو میں نے سنوارا ہے. تو اللہ نے انسان کے ذہن کو سنوارا ہے. اس کو آپ نفس سمجھیے، جس کو اللہ نفس کہہ رہا ہے، وہ نفس وما سواہا فلہمہا فجورہا و تقواہا. ہم نے اچھائی اور برائی کی دونوں کی تعلیم کی. قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس تزکیہ نفس کیا، اور وہ ڈوب گیا جس نے اپنے نفس کو جو خراب کر دیا. تو یہ انسان کا نفس اور انسان کا دماغ بالکل جانوروں سے الگ ہے، اور یہ ڈارون کے ایولیوشن کے تھیوریز کے تحت نہیں آ سکتا. جو ہے سو بالکل الگ ہے یہ انسان کا دماغ جو اس میں. اب اور ایک